اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے سوزاک کے بارے میں۔ سوزاک کا شرط علاج میں آپ کو بتاؤں گا، چھوٹا سا نسخہ ہے، بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ یہ اگر آپ بنا کے استعمال کریں تو انشاءاللہ جتنا بھی پرانے سے پرانا سوزاک ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ سوزاک صرف مردوں کا مرض ہے، یہ ہے تو یہ مردوں کا مرض ہے، مگر سوزاک ایک موذی اور خطرناک قسم کا مرض ہے۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کا مرض ہے، یہ عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے، عورتوں کے رحم میں ہو جاتا ہے، عورتوں کے مطلب کہ وجائنا میں ہو جاتا ہے، کہیں پہ بھی یہ جو ہے اس سوزاک کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ مردوں کے اس تناسل میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے، یا ایسی جگہ ہیں جہاں پہ نمی رہتی ہے تو سوزاک کا مسئلہ بن سکتا ہے، منہ میں بن سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ سوزاک کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب زیادہ تر تو یہ اس کا جو اٹیک ہوتا ہے یہ عورتوں کی بچے دانی میں رحم میں ہوتا ہے، یا مطلب کہ مردوں کے عضو تناسل کی نالی میں ہوتا ہے، اس کا زیادہ اٹیک یہاں پہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ظاہر ہوں گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی علامات بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ سوزاک کا مسئلہ بن گیا ہے تو اس کی کیا علامات ظاہر ہوں گی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھے سوزاک ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پیشاب جو ہے یہ زرد رنگ کا پیشاب آئے گا، پیشاب کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، پیشاب جلن کے ساتھ آئے گا، بہت زیادہ تکلیف درد کے ساتھ آئے گا، اور پیشاب رک رک کر آئے گا، مطلب تھوڑا تھوڑا پیشاب آئے گا، وقفے وقفے سے پیشاب آنا شروع ہو جائے گا۔ پیشاب کی جو رنگت ہوتی ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کے ساتھ خون آنے لگ جاتا ہے، بعض دفعہ پیشاب کے ساتھ پیپ آنے لگ جاتی ہے، زرد رنگ کا جو ہے مواد جو ہے یہ آنے لگ جاتا ہے، اور بعض دفعہ پیشاب تو نہیں آتا، پیشاب کی جگہ پہ ویسے خون جو ہے وہ بہنے لگ جاتا ہے، خون رسنے لگ جاتا ہے، چلتے پھرتے زرد رنگ کے قطرے جو ہے وہ عضو تناسل کے راستے نکلتے رہتے ہیں، اور اگر آپ مطلب کہ زیر جمع استعمال کرتے ہیں تو اس پہ نشان بھی لگ جاتے ہیں، پیلے پیلے نشان بن جاتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے سوزاک کی علامات۔ عورتوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، ان کی بھی پیشاب میں جلن ہو جاتی ہے، رحم میں گرمائش پیدا ہو جاتی ہے، انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، بدبودار لیکوریا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو سوزاک ہے، سوزاک کی وجہ سے جو مردانہ جراثیم ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ سوزاک منی میں ہو جاتا ہے، منی میں مطلب لازمی بات ہے یہ عضو تناسل کے راستے خارج ہوتا ہے، تو یہ منی میں سوزاک کا مسئلہ ہوگا، تو منی میں ہی جو ہے وہ جراثیم ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے خون ہوتا ہے پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا، رطوبت ہوتی ہے، پیپ ہوتی ہے، ریشہ ہوتا ہے، تو جراثیم جو ہے یہ سوزاک کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، منی پتلی ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ انتشار ختم ہو جاتا ہے، عورت سے ہم بستری کے کرنے کے قابل نہیں رہتا مرد جو ہے یہ عورت کے قابل نہیں رہتا، ٹائمنگ نہیں ہے، ہوشیاری نہیں آتی ہے، اس کو انتشار نہیں آتا ہے، استادگی ختم ہو گئی ہے۔ جب استادگی نہیں ہے تو عورت سے ہم بستری نہیں کر سکے گا، اگر عورت سے ہم بستری کر بھی لے گا تو اس کی ٹائمنگ نہیں ہوگی، اگر ٹائمنگ بھی بنا لے گا کسی طریقے سے تو بچے پیدا نہیں ہوں گے، حمل نہیں قرار پا سکے گا، تو اس کے کافی سارے مسائل جنم لے جاتے ہیں۔ سوزاک ایک موذی قسم کا خطرناک قسم کا مرض، میں نے اس کو اس لیے کہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی وجوہات بتاتا ہوں کہ سوزاک کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ گرم اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، سموسا، پکوڑا، برگر، شاورما بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، گوشت، انڈا وغیرہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں، یا سیکسول جو ہے وہ جو میڈیسن ہوتی ہیں، جو ٹیبلٹس کیپسول وغیرہ ہوتی ہیں وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فحش عورت سے ہم بستری کرتے ہیں، جو مطلب بازاری عورتیں ہوتی ہیں ان سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حیضہ والی عورت سے ہم بستری کرنا، نفاس والی عورت سے ہم بستری کرنا، مطلب کہ عورت کو مینسز آئے ہوتے ہیں، پیریڈس آئے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ عورت سے ہم بستری کر لیتے ہیں تو آپ کو سوزاک کا مسئلہ بن جائے گا۔ ایڈز والی عورت ہے اس سے آپ ہم بستری کرتے ہیں تو بھی آپ کو سوزاک کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرغن غذائیں کھانا، شراب نوشی، سگریٹ نوشی، یا کسی قسم کی منشیات مطلب کہ کوئی نشہ اور چیزیں استعمال کرنا، تو ان وجوہات سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ گندا واش روم استعمال کرتے ہیں، گندا واش روم استعمال کرنے سے بھی سوزاک جو ہے اس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بہت ہی زبردست آسان قسم کا نسخہ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارے چینل کو لائک شیئر ضرور کر دیں، ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے
آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی. اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے. آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی, چاہے بچوں کے امراض ہیں, زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں یا بزرگوں کے امراض ہیں, کسی بھی قسم کی مرض ہے الحمدللہ ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو موجود ہے. آپ کو, آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو, کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی بیماری ہے تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں. نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے, جو کھار آپ نے لینا ہے, جو کھار, کلمی شورا اور ریوان چینی, یہ صرف 3 چیزیں یہ آپ نے برابر بدل لینی ہے. اس کے بعد آپ نے 1 بوتل شربت بزوری لینا ہے. کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں, کرشی, ہمدرد, اجمل, جو ہمارا پاس جو بھی کمپنی اچھی کمپنی ہے اس کا آپ نے شربت بزوری لے لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان تینوں چیزوں کو, شربت کے علاوہ باقی جو 3 چیزیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹنا ہے, گرائنڈ کرنا ہے, پاؤڈر بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لینا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, یہ صرف 2 گرام, اس کی آپ پڑیاں بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے, اگر آپ ویسے ڈائریکٹ چمچ کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. صرف 2 گرام آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پھانک لینا ہے اور آدھے گلاس پانی میں 4 چمچ یہ شربت بزوری مکس کرنا ہے. اور مکس کر کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر کے اسی پانی کے ساتھ آپ نے 2 گرام آپ نے یہ جو پاؤڈر ہے, یہ سفوف ہے, یہ استعمال کرنا ہے. صبح و شام استعمال کریں. اگر آپ شربت بزوری کے ساتھ گرمی کا موسم ہو, گرمیوں کے موسم میں اگر آپ یہ نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ گلیکسوز ڈی جو ہے, جس کو انگوری کھنڈ کہتے ہیں یا گلیکسوز ڈی کہتے ہیں, گلوکوز بھی اس کو کہتے ہیں, تو یہ ڈبہ مل جاتا ہے کسی بھی اچھی کمپنی کا, آپ لے لینا ہے. یہ بھی آپ نے 2 سے 4 چمچ جو ہے یہ بھی آپ نے شربت بزوری کے ساتھ شامل کر لینا ہے. یہ آپ نے جو شربت بنا کر گلاس جو ہے یہ بزوری والا شربت بنا کر آدھا گلاس ہے, اس کے ساتھ آپ نے 2 گرام صبح و شام استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے گرم اشیاء کا پرہیز کرنا ہے, سموسہ, پکوڑا, چٹنی, اچار, برگر, شورما, گوشت, انڈا وغیرہ, ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اگر آپ فحش عورت سے آپ مستی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ نے دور رہنا ہے. یا اس کے علاوہ آپ کی کسی بھی طریقے سے کہ ناجائز تعلقات ہیں ان سے آپ نے دور رہنا ہے. اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے. انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے چند دنوں میں حل ہو جائے گا. بہت ہی زبردست پیٹنٹ نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آسان ترین نسخہ ہے اور سستا ترین نسخہ ہے. یہ آپ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی پرانی سوزاک کا مسئلہ ہے, خون آتا ہے, پیپ آتی ہے, یا پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے, پیشاب کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے, رحم میں, عورتوں کے رحم میں سوزاک کا مسئلہ بن گیا ہے, ان کو اگر یہ مسائل ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی زبردست چیز ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیں, اگر عورتوں کے رحم میں یا مطلب بچے دانی میں یا اووری میں کہیں بھی اگر سوزاک کا مسئلہ بن گیا تو ان کو حمل نہیں ہوگا, کیونکہ سوزاک کی وجہ سے حمل قرار نہیں پا سکتا. بہت ہی زبردست نسخہ ہے, عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں, مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں. بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کتنا زبردست نسخہ ہے. بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ.